الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو جو ہمارا سبق مکمل ہوا تھا سنت غیر مؤکدہ پر، اس کے بعد جو آ رہا ہے مستحب۔ اب ہم سمجھیں گے مستحب کیا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ تو جو مستحب ہے، جس کام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے نہ کیا ہو بلکہ کبھی کبھی کیا ہو، کرنے والے کو ثواب ملے گا اور جو نہ کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کو اصطلاح میں نفل اور مندوب بھی کہتے ہیں۔ ہو گیا حرام۔ حرام کیا ہے؟ جس کام سے بچنے کے لیے قرآن شریف اور حدیث شریف میں صاف صاف حکم دیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ جو شخص حرام کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے، اور حرام سمجھ کر نہ بچنے والا سخت گنہگار اور بدترین سزا کا مستحق ہے، جیسے شراب، جوا، چوری، جھوٹ وغیرہ۔ مکروہ، جس کام سے بچنے کی تاکید حدیث میں کی گئی ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ پہلے سمجھیں گے مکروہ تحریمی کیا ہے۔ مکروہ تحریمی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو شخص بغیر کسی عذر کے ایسا کام کرے گا وہ گنہگار ہوگا، یا اگر کوئی اس کو مکروہ نہ مانے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن مسلمان کو چاہے کہ ایسے کاموں سے سختی کے ساتھ بچے جیسے کتے اور سور وغیرہ کا جھوٹا۔ اب مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ وہ کام جس سے مسلمان کو بچنا ضروری ہے، بچنا چاہیے، ضروری تو نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی کرے تو گناہ بھی نہیں اور پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ کرے تو گناہ نہیں ہے لیکن پسندیدہ یہ نہیں ہے۔ تو جیسے بلی کا جھوٹا یا بعض لوگوں کے نزدیک تمباکو کھانا یا پینا۔ اس کے بعد مباح۔ مباح کیا ہے؟ جس کے کرنے کا کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، جیسے بغیر شرط لگائے کبڈی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا وغیرہ۔ اس کے بعد نجس، جس پانی سے پاکی حاصل نہ ہو سکے اس کو نجس کہتے ہیں۔ جس پانی سے پاکی حاصل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجس کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد کر کے رکھنا ہے۔ طاہر، جو پانی پاک ہو اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکے اس کو طاہر کہتے ہیں۔